چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق کے بیان میں۔ مقدمۃ، العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور۔ کہہ رہے ہیں علم اگر اس میں نسبت خبریہ یعنی نسبت تامہ کا یقین ہو تو تصدیق ہے، ورنہ وہ تصور ہے۔ تو پہلی قسم، یہ کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک قسم منطق اور ایک علم کلام۔ یہاں سے مقدمہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب شرح پڑھو۔ فقولہ القسم الاول، قسم اول۔ شارح یہاں سے دو سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم منطق کے بیان میں، تو یہ بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کتاب اتنی قسموں پر مشتمل ہے، کہ یہ 4 قسموں پر ہے، 5 قسموں پر ہے یا 8 قسموں پر ہے، یہ کہہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کہے کہ 8 قسموں پر بتا دیا گیا، تو پہلی قسم فلاں کے بیان میں ہے، دوسری قسم فلاں کے بیان میں، تیسری قسم فلاں کے بیان میں۔ تو پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے اجمالی طور پر کہ یہ کتنی قسموں پر مشتمل ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ قسم اول قسم ثانی کی بات آتی ہے۔ تو مصنف نے کہیں صراحتاً تو یہ نہیں کہا کہ ہماری کتاب جو ہے اتنی قسموں پر مشتمل ہے، ہم نے اس کو اتنی قسموں پر مرتب کیا ہے، یہ کہیں لکھا صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب یہ لکھا یہ نہیں ہے تو یہاں ڈائریکٹ آ کے آپ پہلی قسم کر رہے ہیں، تو پہلی قسم کرنا یہ کیسے صحیح ہوگا آپ کا؟ یہ کہتے پہلی کہہ دیتے کہ یہ کتاب 2 قسموں پر ہے یا 3 قسموں پر مرتب ہے۔ رتبتہ علی 3 اقسام، میں نے اس کو 3 قسموں پر مرتب کیا ہے، یہ پہلے بتا دیتے۔ اس کے بعد پھر کہتے آپ فالقسم الاول فی المنطق، تب یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا اور ڈائریکٹ یہاں آ کے کہہ رہے ہیں القسم الاول، تو یہ کیسے آپ کا بیان کرنا صحیح ہوگا؟ یہ ہے سوال۔ تو اس کا جواب شارح دے رہے ہیں کہ صراحتاً اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری کتاب 2 قسموں پر مشتمل ہے، لیکن خطبے میں جب کتاب کی تعریف کر رہے تھے کہ فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، یہ کہا نا، اگرچہ صراحتاً انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری کتاب 2 قسموں پر مشتمل ہے، لیکن اشارتاً یہ کہہ دیا ہے۔ تو اس طرح کی قسم اول قسم ثانی بیان کرنے کے لیے اجمالی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے اس کا صراحتاً بیان کرنا ضروری، اگر اشارتاً بھی بیان کر دے تو اس کے بعد اس طرح کی تفصیل کہ قسم اول فلاں کے بیان میں، قسم ثانی فلاں کے بیان میں، اس طرح کی تفصیل بیان کرنا درست ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ متن یہ خطبے میں انہوں نے اشارتاً بتا دیا تھا کہ ہماری کتاب 2 قسموں پر ہے، ایک قسم ہے منطق، دوسری قسم ہے کلام، تو اشارتاً بتا دیا تھا۔ جب اشارتاً بتا دیا تو اب اس کو اس طرح کہنا درست ہو گیا، سمجھ گیا؟ دیکھو، لما علم ضمناً فی قولہ فی تحریر المنطق والکلام، جب معلوم ہو گیا مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں، ترجمہ دھیان سے سنو، کہ جب معلوم ہو گیا مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں، کیا معلوم ہو گیا؟ کہ ان کتابہ علی قسمین، کہ مصنف کی کتاب 2 قسموں پر ہے۔ فی تحریر المنطق والکلام سے پتہ چل گیا تھا کہ مصنف کی کتاب کئے قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے، اگرچہ صراحتاً نہیں معلوم ہوا تھا، مگر معلوم ہوا تھا نا۔ جب معلوم ہی ہونا چاہیے کہ یہ کتنی قسموں پر ہے، بس وہ معلوم ہو گیا تھا۔ اور جب وہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس طرح تفصیل کرنا کہ پہلی قسم یہ ہے، دوسری قسم ہے، یہ کرنا صحیح ہو جاتا۔ تو اس لیے اب یہاں القسم الاول کہنا ان کے لیے صحیح ہو گیا۔ لم یحتج الی التصریح بہذا، اس کی تصریح کی ضرورت نہیں تھی، اور القسم الاول کہنا صحیح ہو گیا، سمجھ گیا؟ اب سنیے دوسری بات، القسم الاول کو معرفہ لا رہے ہیں، یہ کیا لا رہے ہیں؟ اللفظ مقدمہ کو نکرہ لا رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
تو اس کا جواب وہی کہ دیکھو دھیان سے سنو، قاعدہ یہ ہے کہ کسی لفظ کو اگر پہلی بار ذکر کریں گے تو اس کو نکرہ لانا پڑے گا. کیا لانا پڑے گا؟ نکرہ. پھر اسی کو دوبارہ اگر ذکر کریں گے تو پھر معرفہ لانا پڑے گا. پہلی بار ذکر کرنے سے نکرہ، دوبارہ ذکر کرنے سے سمجھ میں آئی؟ پہلی بار ذکر اس کا صراحتاً ہوا ہو یا اشارتاً، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. پہلے ذکر ہو گیا ہو، اب اگر دوبارہ ذکر ہو رہا تو اس کو معرفہ ہی لانا ہوگا. تو چونکہ قسم اول کا ذکر صراحتاً اگرچہ نہیں ہے، اشارتاً فی تحریل منطقی والکلام میں ہو گیا تھا نا، تو گویا کہ قسم اول کا یہاں جو ذکر ہو رہا پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار، اور دوسری بار جب ذکر کریں گے تو معرفہ ذکر کرنا پڑے گا، اس لیے اس کو معرفہ لائے. اور مقدمہ کا ذکر پہلے ہوا ہی نہیں ہے، نہ اشارتاً ہوا ہے نہ تو صراحتاً ہوا ہے. تو یہاں جو مقدمہ کا ذکر ہے وہ پہلی بار ہے، یہاں جو ذکر کر رہے ہیں پہلی بار. اور پہلی بار جب کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کیا ذکر کرنا پڑتا ہے؟ نکرہ. اس لیے مقدمہ کو یہاں نکرہ لایا. سمجھ گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ضمناً وہ معلوم ہو گیا تھا اوپر کہ کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے، تو دو قسموں میں سے تو پہلی قسم بھی معلوم ہو گئی، دوسری قسم بھی اس کا ذکر ہو گیا نا، اگرچہ ضمناً ہوا. سمجھ گئے؟ تو ایک بار ہو گیا تھا، اب یہاں جو ذکر کر رہے ہیں دوسری بار ذکر کر رہے ہیں، اس لیے معرفہ لائے. فصح، تو صحیح ہو گیا تعریف القسم الاول بلام العہد، تو قسم اول کو معرفہ لانا الف لام عہدی کے ذریعے، لِکَوْنِهِ مَعْہُودًا ضمناً اس کے معلوم اور متعین ہو جانے کی وجہ سے. وَهَذَا بخلاف المقدمہ، یہ برخلاف مقدمہ کی کہ اس کا ذکر پہلے ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ معلوم و معہود ہوا ہی نہیں ہے. یہاں پہلی بار ذکر ہو رہا، اور پہلی بار ذکر کرنے سے نکرہ کرنا پڑتا، اس لیے نکرہ ہے. یہ برخلاف مقدمہ کی. فَإِنَّهَا لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهَا سَابِقًا، کہ اس کا وجود اس سے پہلے معلوم نہیں ہوا. تو فَلَمْ تَكُنْ مَعْہُودَةً، تو وہ متعین اور معروف نہیں ہوا. تو فَلِذَا نَكَّرَهَا، اسی وجہ سے اس کو مقدمہ کو نکرہ لایا. وقال، اور کہا مقدمۃ. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، القسم الاول یہاں بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے اجمالی طور پر بیان ہو جانا چاہیے تھا، پھر یہ تفصیل کرتے ہیں. کرا اجمالاً اشارتاً ہو گیا، ضمناً ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو یہاں جو ہے ثانیاً ذکر ہے، اسی لیے اس طرح تفصیل اجمالاً پہلے ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ تفصیل ہو رہی ہے، اس لیے القسم الاول کہنا صحیح ہوگا. دوسرا سوال تھا پھر معرفہ کیوں لایا اس کو؟ معرفہ تو اس کو ذکر کرتے جو ثانیاً ذکر ہوتا ہے، ثانیاً تو ہو رہا نا، یہ ضمناً پہلے ہو گیا ہے. اب یہاں جو صراحتاً ہو رہا ہے یہ ثانیاً ہے، اس لیے اس کو معرفہ لے آیا. پہلی بار ذکر کرنے سے نکرہ لانا پڑتا، تو یہاں دوسری بار ذکر کر رہے ہیں اس لیے معرفہ لایا. برخلاف مقدمہ کے، مقدمہ کا ذکر یہاں جو ہو رہا ہے ثانیاً نہیں بلکہ اولاً ہے، فرسٹ بار ہے، اور فرسٹ بار جس کا ذکر ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو نکرہ لایا. سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھ، دھیان سے سنو. قولہ فی المنطق، یہ کہا تھا نا قسم اول منطق کے بیان میں. دھیان سے سنو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، نورانی قاعدہ کی طرح نہیں ہے. سمجھنا پڑتا ہے، صرف ایسے اٹھ پٹانگ کر کے کچھ لوگ وہ کرتے ہیں. کیا جی؟ کمنٹ. ہاں، ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ وہ ایصال المطلوب کا مطلب ہدایت توفیق ہے اور اراۃ الطریق یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے. میں نے کہا پہلے تم ہدایت توفیق اراۃ الطریق کے مابین الامتیاز کی وضاحت کرو، پھر ان دونوں کے جامع مفہوم بیان کر کے ایصال المطلوب کی مطابقت شارع کے توضیح کے مطابق تم دکھاؤ. پڑھا میرے کمنٹ کو؟ ہاں، آپ دیکھیں جواب دے، اس کا باپ دے گا جواب. دیکھیے، کہیں وہ ہدایت توفیق وہ مطلب اس کا کسی شرح ورح میں دیکھ لیا ہوگا، یہاں آ کے اس کو پٹک دیا. سمجھ کے پڑھنا پڑھانا وہ الگ مسئلہ ہے، کہیں رٹ کے پڑھانا وہ الگ مسئلہ ہے. سمجھ میں آئی؟ دھیان سے سنو. فی المنطق القسم الاول، ادھر کیا کہا تھا کہ ہماری کتاب دو قسموں پر ہے، یہ نا. قسم اول کیا ہے؟ منطق.
تو قسم اول منطق، قسم اول کس کے بیان میں ہے؟ منطق کے بیان میں. تو قسم اول سے مراد بھی منطق، اب منطق سے مراد بھی یہی ہے نا. قسم اول سے مراد کیا ہے؟ منطق ہے نا. کتاب دو قسموں پر ہے، قسم اول منطق، تو القسم الاول یعنی المنطق، یہی ہوا نا. اب المنطق القسم الاول کو ہٹا کے المنطق لاؤ وہاں، یہی مطلب بنے گا نا. اب جملہ بناؤ تو کیا بنے گا؟ المنطق فی المنطق، المنطق تو المنطق فی المنطق، یہ جملہ مفید ہے؟ ہاں، ارے گلاس گلاس میں ہوگا کہ گلاس پانی گلاس میں ہوگا؟ ظرف الگ ہوتا ہے، مظروف الگ ہوتا ہے، محل الگ ہوتا ہے، اس محل پہ بیٹھنے والا الگ ہوتا ہے. کہ وہ محل اسی محل میں یہ ہوتا ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں ظرفیت الشیء لنفسہ، یعنی شے اپنے لیے محل بن جانا. ایسا ہوتا ہے. تو مصنف نے ایسی عبارت لائی جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی ہے، اور یہ باطل ہے. یہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہ جملہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ یہ ہے سوال. سمجھ میں آیا؟ دیکھ، فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے لَيْسَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ إِلَّا الْمَسَائِلِ، قسم اول سے مراد مسائل منطقیہ ہی ہے نا، منطق ہی نا قسم اول سے مراد. تو فما توجیہ الظرفیت، پھر ظرف کی توجیہ کیسے کریں گے آپ؟ منطق کے لیے ظرف بنے گا، منطق کے لیے محل بنے گا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے سوال. جواب کا خلاصہ تھوڑی سی توجہ ہے. اب یہ وہاں کھڑا ہونے سے تو مسئلہ بنے گا. میں قلم لیا تھا، کہاں رکھا میں؟ دھیان سے دیکھو. ایک لائن پہلے پڑھ لو، پھر تھوڑا اور آگے ہم سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ظرفیت الشیء لنفسی لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ قسم اول سے مراد منطق نہیں، قسم اول سے مراد الفاظ، عبارت. یہ عبارت ہے، یہ نقوش. قسم اول پر جو نقوش مشتمل ہے یہ نقوش. اور منطق سے مراد معنی، یعنی مسائل منطق. مسائل تب معنی یہ ہوگا کہ یہ عبارت منطق کے مسائل میں، یہ عبارت تو منطق محل الگ بن گیا اور محل میں رہنے والا الگ بن گیا. اب ظرفیت الشیء لنفسہ ہی وہی کہہ رہے ہیں. اتنا پہلے سمجھ لو. دیکھو، قل تو میں کہوں گا یجوزو، ممکن ہے. یہ دیکھو جازہ یجوزو جو معقولات کی کتاب میں نحو وغیرہ میں ہوتا ہے نا، اس کا معنی ممکن ہونا کرتے ہیں. فقہ کی کتاب میں تو جائز اور ناجائز والا ترجمہ کرتے ہیں. یجوز ممکن ہے ایرادہ بالقسم الاول الالفاظ والعبارات، ممکن ہے کہ مراد لیا جائے قسم اول سے الفاظ اور عبارتیں، اور وبالمنطق، اور منطق سے مراد لیا جائے المعانی. تو فیکون المعنی، اب عبارت کا ترجمہ یوں ہو جائے گا نہ ہذہ الالفاظ فی بیان ہذہ المعانی، یعنی یہ الفاظ ان معنی کے بیان میں نہیں، یہ الفاظ منطق کے بیان میں. سمجھ گیا؟ تو اب یہاں منطق جو ظرف ہے وہ ظرف الگ ہو گیا، اور ظرف میں جو رہنے والے وہ کون ہے؟ عبارت اور الفاظ ہیں، وہ الگ ہو گئے. تو ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آیا. اس کے علاوہ بھی احتمالات صورتیں بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ میں یہاں پہلے تم کو لکھ کے دکھا رہا ہوں. کیا دکھا رہا ہوں؟ ہاں، الفاظ. سمجھ گئے؟ المعانی، النقوش، الفاظ والمعانی. ٹھیک ہے؟ الفاظ والنقوش.
کہاں چلا گیا؟ الفاظ و معنی، الفاظ و نقوش، اس کے بعد کیا ہے؟ معانی و نقوش، پھر تینوں کا مجموعہ، الفاظ، معنی و نقوش۔ قسم اول سے مراد یہ ہو جائیں گے، سمجھ میں آئی؟ اب یہ دیکھو منطق ہے نا، پھر منطق سے مراد 5 میں سے کوئی ایک لے لیا جائے، وہ کیا ہے؟ ملکہ، کیا ہے؟ ملکہ، تمام مسائل کا علم، سمجھ میں آئی؟ یا بعض معتد بہ مسائل کا علم، یا تمام مسائل بعض معتد بہ مسائل۔ کتنا بنا؟ 1 2 3 4 5۔ دھیان سے سنو، قسم اول سے مراد الفاظ یا معنی یا نقوش، یا الفاظ و معنی کا مجموعہ، یا الفاظ و نقوش کا مجموعہ، یا معانی و نقوش کا مجموعہ، یا الفاظ و معانی و نقوش تینوں کا مجموعہ، سمجھ گئے؟ اب یہ منطق سے مراد یا تو ملکہ لے لیں گے، منطق سے مراد یا تو تمام مسائل کا علم لیں گے، تمام مسائل کا علم، یا بعض مسائل کا علم، یا تمام مسائل کا علم نہیں بلکہ خود تمام مسائل، تمام مسائل الگ ہے اور تمام مسائل کا علم الگ ہے، یا بعض مسائل، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر قسم اول سے مراد الفاظ لے، منطق سے مراد ملکہ، تو یوں ہو جائے گا حاضی الفاظ و فی الملکہ، کیا ہو جائے گا؟ فی الملکہ، سمجھ گئے؟ اور اگر قسم اول سے یہ حاضر الفاظ ہے نا، یہ 5 اس کے ساتھ لگ سکتا ہے، الفاظ مراد لے لے، ادھر ملکہ لے لے، ادھر الفاظ لے لے، ادھر تمام مسائل کا علم لے لے، الفاظ لے لیں، بعض مسائل کا علم لے لیں، یعنی ان 5 کو ہر ایک کے ساتھ لگانا ہے۔ 5 یہ 5 الفاظ کے ساتھ بھی لگیں گے، یہ 5 معنی کے ساتھ لگیں گے، یہ 5 نقوش کے ساتھ بھی لگیں گے، یہ 5 الفاظ و معنی کے ساتھ، الفاظ و نقوش کے ساتھ، معنی و نقوش کے ساتھ، الفاظ معنی نقوش کے ساتھ۔ تو اب یہ ہر ایک میں 5 صورت بنیں گی نا، یہ الفاظ ملکہ کے بیان میں، یہ الفاظ تمام مسائل کے علم کے بیان میں، یہ الفاظ بعض مسائل کے علم کے بیان میں، یہ الفاظ تمام مسائل میں، تمام مسائل کے بیان میں، یا یہ الفاظ بعض مسائل کے بیان میں۔ تو اسی کے تو 5 بن گئے۔ اسی طرح 5 بنیں گے کہ یہ معنی ملکہ کے بیان میں، یہ معنی تمام مسائل کے علم کے بیان میں، یہ معنی بعض مسائل کے علم کے بیان میں، یہ معنی تمام مسائل کے بیان میں، یہ معنی بعض مسائل کے بیان میں۔ تو اس کے بھی 5 بن جائیں گے، بنیں گے نہیں بنیں گے؟ تو یہ 7 کو 5 میں اگر ضرب دو گے تو کتنے بنیں گے؟ 35 قسمیں بن جائیں گی۔ یہ بھی صورتیں بن سکتی ہے، یہ تعویلیں ہو سکتی ہے۔ تو ظرفیت الشیء لنفسہ نہیں رہے گا، یعنی خود شے اپنے لیے ظرف نہیں بن پائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کر لینا اپنی ترتیب۔ اس میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیا ہوا تو دیکھو، وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ، اور دوسرے احتمالات، دوسرے طریقوں کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ والتفصیل، تفصیل یہ ہے کہ ان القسم الاول عبارۃ عن احد المعانی السبعہ، کہ قسم اول 7 معنی میں سے کسی ایک کا نام ہے۔ اما الالفاظ، یا تو الفاظ کا، او المعانی، یا تو معنی کا، یا نقوش، یا تو نقوش کا، او المرکب من الاثنین، یا دونوں کے مرکب کا، سمجھ گئے؟ او الثلاثہ، یا تینوں کے مرکب کا، سمجھ گئے؟ اور والمنطقہ القسم الاول پر عطف کریں گے۔ والمنطقہ عبارۃ عن احد معانی 5، اور منطق نام ہے 5 معنی میں سے کسی ایک کا۔ اما الملکۃ، یا تو ملکہ کا نام ہے،
اول علم بجمیل مسائل، یہ تمام مسائل کے علم کا نام منطق ہے. او بالقدر المعتد بہ، یا اتنی مقدار معتد بہ کا نام کے علم کا نام ہے الذی یحصل بہ العصمہ، جس کے ذریعے عصمت حاصل ہوتی ہے. عصمت کا مطلب خطائے فکر سے حفاظت حاصل ہوتی ہے. اور نفس المسائل جمیعہ، یا تمام مسائل، منطق سے مراد تمام مسائل ہے، یا قدر معتد بہ مسائل ہے، علم نہیں. تو فتحصل من ملاحظۃ الخمس مع السبعہ 35 احتمالاً، تو 5 کو 7 کے ساتھ ملاحظہ کرنے سے، یعنی ضرب دینے سے 35 کے احتمالات حاصل ہوتے ہیں. سمجھ گیا؟ اب یہ الگ بات ہے، القسم الاول فی مانیں گے فی بیان، یا کہیں فی کہیں اس طرح کے حرف جر مانیں گے. یقدر فی بعضھا البیان، تو کہیں فی بیان المانی اس طرح کر دیں گے. تو کہیں بیان کا لفظ مقدر مانا جائے گا، کہیں تحصیل کا، اور کہیں حصول کا. حیثما وجدہ العقل السلیم مناسبا، جہاں عقل سلیم جس لفظ کو مناسب سمجھے وہاں آپ مقدر مانیں گے. حاضر الفاظ و فی بیان المنطق کر دیجئے. سمجھ گئے؟ علم ہے تو فی حصول مسائل المنطق یہ کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا جو اعتراض ہے کہ قسم اول سے مراد بھی منطق ہے اور منطق سے مراد بھی منطق ہے، تو اس عبارت کا ترجمہ ہو جائے گا المنطق فی المنطق. یہ تو ظرفیت الشیء لنفسہ ہی ہے اور یہ باطل ہے. تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، قسم اول سے مراد منطق نہیں ہے. قسم اول سے مراد یا تو الفاظ ہے، عبارت ہے، یا معنی ہے، یا نقوش ہے، یا الفاظ و معنی کا مجموعہ ہے، یا الفاظ و نقوش کا مجموعہ ہے، یا معنی و نقوش کا مجموعہ ہے، یا تینوں کا مجموعہ ہے. اور منطق سے مراد یا تو ملکہ ہے، یا تمام مسائل کا علم ہے، یا بعض مسائل کا علم ہے، یا تمام مسائل ہیں، یا بعض مسائل ہیں. تو جو ظرف ہے وہ مظروف نہیں، جو مظروف ہے وہ ظرف نہیں، لہذا ظرفیت الشیء لنفسہ والا اعتراض آپ کا دفع ہو گیا. آیا سمجھ میں؟ بس کرو.